جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج میں آپ کو یوٹیوب چینل لٹریری زون 007 میں ویلکم کرتی ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے جواب شکوہ۔ علامہ اقبال کی بہت ہی فیمس پوئم ہے جو کہ شکوہ کے جواب میں لکھی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے شاعر مشرق تھے، گیو دا آئیڈیا آف پاکستان۔ تو انہوں نے جو پوئم لکھی ہے نا جو شکوہ تھی، اس کے جواب میں یہ پوئم لکھی گئی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پوئم جو ہے وہ لکھی کیوں۔ ایکچولی علامہ اقبال نے یہ پوئم 1911 میں لکھی، ایک میٹنگ میں انجمن حمایت اسلام میں لکھی، اور اس پوئم میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا۔ ایکچولی ہم اس کو شکوہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ بھی علامہ اقبال پریزنٹ دا ٹیل اباؤٹ دا پریزنٹ کنڈیشن آف دا مسلمس، بٹ انفارچونیٹلی اقبال کو جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ کرٹیسزم جو ہے وہ فیس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اقبال کو جو ہے نا اس پوئم کو ہر جگہ ڈسکس کیا گیا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اقبال کے مخالف ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ بہت ساری پوئم جو ہے نا وہ اس کی اسٹائل آف رائٹنگ کے اوپر لکھی گئیں، بہت سی تنقید کی گئی، اور جب علامہ اقبال نے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے اس کے رسپانس میں جو ہے وہ جواب شکوہ لکھی۔ اور جواب شکوہ لکھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو علامہ اقبال نے شکوہ لکھی اس میں ذمہ دار اخبار میں ایک فتویٰ لیا گیا جو کہ مولوی دیدار سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد وزیر خان کے مولوی صاحب تھے، ان سے فتویٰ لیا گیا جس میں بتایا گیا کہ اقبال نے جو پوئم لکھی ہے یہ سراسر جو ہے وہ ایک بہت بری جسارت ہے، بہت بری جو ہے وہ انہوں نے تنقید کی اللہ کے اوپر، اور جو کہ کفرانہ کلمات جو ہے وہ انہوں نے ادا کی ہیں، اس لیے لہٰذا اس کے لیے ان پہ سزا جو ہے وہ ان کو دی جانی چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے یہ سچویشن دیکھتے ہوئے 1913 میں یہ پوئم لکھی، اور مغرب کے بعد یعنی کہ آفٹر مغرب پریئر ایک میٹنگ ہوئی وہاں موچی دروازے کے باہر، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک میٹنگ کے اندر جو ہے یہ پوئم جو ہے وہ ریسائٹ کی گئی اور پوئم پڑھی گئی۔ اور جس پوئم کو جب اس کو ریسائٹ کیا گیا تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا، اور جتنی بھی اس میں یعنی کہ شکایات کی گئی تھیں ان ساروں کا جواب جو ہے وہ، اور جو لوگوں نے تنقید کی تھی ان سبھی کو جو ہے وہ اس کا جواب مل گیا۔ تو علامہ اقبال کی یہ پوئم جواب شکوہ اتنی فیمس ہوئی کہ نہ صرف علامہ اقبال کو اس کی وجہ سے دنیا میں بر صغیر میں جو ہے وہ اعلیٰ مقام ملا، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کی اس پوئم کو مسلمانوں نے بہت زیادہ سراہا۔ تو یہ پوئم جو ہے وہ اس لیے ہم پہلے انٹروڈکشن میں نے آپ کو اس میں اردو میں بتا دیا، اب اس میں انگلش جو ہے وہ ساری چیزیں اس میں انگلش میں لکھی ہوئی ہیں کہ علامہ اقبال نے پوئم جو ہے وہ کیوں لکھی، اس لیے میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے بتانے کے بعد اب ہم اس کا جو ہے وہ اسٹینزا نمبر 25 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، جو کہ آپ کی سلیبس کے اندر ہے۔ جی تو ہمارا جو اسٹینزا نمبر 1 ہے اس میں 25 اسٹینزا نمبر جواب شکوہ کا اسٹینزا نمبر 25، جس میں عہد نو بر کے آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، یعنی کہ اس نئی آگ کا اقوام میں کون ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ با پیراہن ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہے نا وہ نئی جو ماڈرن ایج ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس میں علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ جو عہد نو یعنی کہ جو نیا دور ہے یہ ایک ایسی بجلی کی طرح ہے جو ہر کھلیان کو پھونکنے کے لیے ہر لمحہ آمادہ رہتی ہے، یعنی کہ جو نیا دور ہے نا یہ ایک آگ کی طرح ہے جو کسی بھی کھیت کو، اور اس سے کوئی بھی کھیت بچ نہیں سکتا، اور جتنی بھی جو قدامت پرست اقوام ہے وہ اس کا ایندھن بن چکی ہیں، یعنی کہ وہ بچ نہیں سکتی، اگر وہ بچیں گی تو وہ نئے دور کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ بھی اسی وجہ سے اسی سبب جو نبی آخری زمان کی امت کا جو پیراہن ہے وہ بھی جل کر خاک ہو رہا ہے، یعنی کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس نئے دور سے، اس کی جو فتنے سے جو ہے وہ بچی ہوئی نہیں ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ جو قدامت پرست اقوام ہے وہ نئے زمانے کا ساتھ دینے سے آ رہی ہیں، اور وہ ان کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کے سبب مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آج بھی اگر ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبروں کا عقیدہ پیدا ہو جائے تو ان کی
ان کے جو عہد کی طرح ان کے آگ جو ہے وہ گلستان ہو سکتی ہے. یعنی کہ اس میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں بتایا. تو اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ ہیئر ایکسپلینز اباؤٹ دا ماڈرن ویز آف نیو ایرا. ہی سیز دس نیو ایج از لائک دا لائٹننگ یعنی کہ ایک روشنی کی طرح ہے. ایچ اسٹیک اینڈ بارن از سیٹ آن فائر. یعنی کہ ہر کھیت اور کھلیان جو ہے وہ آگ جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے. ہی ایڈریسز ٹو دا یوتھ، یعنی کہ نوجوان لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہی ایڈریسز ٹو دا یوتھ دیٹ دا یوتھ شوڈ ناٹ لو دا ماڈرن سویلائزیشن. دے شوڈ ناٹ بی اٹریکٹیڈ. ان کو اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے ٹو دا ماڈرن سویلائزیشن. ہی سیز نیدر ولڈرنس نار گارڈن کین ریمین انافیکٹڈ. یعنی کہ یہ چیزیں بچ نہیں سکتی ماڈرن ایج سے. اقبال جو ہے وہ وارن کرتا ہے دا مسلمز دیٹ نو باڈی کین ریمین سیف فرام دا فلیمنگ ریج آف دس ماڈرن ایج. یعنی کہ جو بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اس ایج کے، اس سے بچ نہیں سکتے. اولڈ نیشنز آر لائک دا فیول فار دا پائر. پائر یہاں پہ کہیں گے چتا. یعنی کہ جو پرانی قومیں ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے ایندھن کا کام کر رہی ہیں. یعنی کہ پرانی جو قدامت پرست اقوام ہیں وہ بہت زیادہ اس سے اٹریکٹڈ ہیں، بہت زیادہ فیسینیٹڈ ہیں. دے آر آل فیسینیٹڈ بائی دا ماڈرن ویز آف لائف. دیٹس وائی علامہ اقبال از ایڈریسنگ ٹو دا نیو یوتھ آف دا مسلمس. تو ماڈرن ایج از این جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اینڈ دا فلاورز آف دا لاسٹ میسنجرز آر کنزیومڈ فالوورز آف دا لاسٹ میسنجرز آر کنزیومڈ ان دس فائر. یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، وہ زیادہ اس سے جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ زیادہ اس کے جو ہے نا وہ یعنی کہ ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. تو اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں دیٹ مسلم مسٹ ہیو دا فرم فیتھ. یہاں پر جو لاسٹ میں یہ جو اوپر آپ نے دیکھا، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان. یعنی کہ یہاں پر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے اندر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا ایمان پیدا ہو جائے تو ان کی آگ بھی گلزار بن سکتی ہے. یعنی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر کامیابی مل سکتی ہے. یعنی کہ یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم مسٹ ہیو دا فرم فیتھ لائک ابراہم جو ہے وہ ابراہم کی طرح جو ہے وہ ان کا ایمان ہونا چاہیے. وین ہی واز تھرون ان ٹو دا فائر flames of fire as a punishment for having faith in Allah, and Allah saved for having firm faith in Allah. اور اللہ کو he was saved, ابراہم was saved. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر لیا گیا، اللہ کی طرف سے بچا لیا گیا کیونکہ ان کا پختہ ایمان تھا. تو اقبال بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر آج بھی جو ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا جو کمپلینٹ کی تھی یہ اس کا جواب ملا. تو یہ علامہ اقبال نے ایک طرح سے جو پہلے جو حالات بیان کیے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، مسلمان بہت بری طرح ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، انہوں نے ہر جگہ اسلام کی خاطر قربانیاں دی شکوہ کے اندر، تو کیوں اللہ نے ان کے ساتھ اس طرح ناانصافی کی. تو اب جو ہے وہ ریزن بتا رہے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے یہ جواب شکوہ کا جواب دے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اس طرح پریشانیوں کا شکار ہے، مسلمانوں کو کیوں جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، اس کی ریزن بتائی. تو اقبال سیز آؤٹ آف نمرود فائرز اے گارڈن آف فلاور وڈ گروز. یعنی کہ وہ کہتا ہے وڈ گرو، یعنی کہ ایک نمرود کی آگ جو ہے وہ بھی گلزار بن سکتی ہے. سو مسلم کین بی گرانٹیڈ اینڈ بلیسڈ اف دے ریئلی لو اللہ اینڈ ہیو فرم فیتھ آن اللہ. کہ مسلمانوں کو بھی نوازا جا سکتا ہے اگر ان کا ایمان جو ہے وہ ابراہیم کے ایمان کی طرح پختہ ہوگا. جی تو اب ہمارا جو نیکسٹ اسٹینزا ہے 26، اس میں جو ہے یہ دیکھ کر رنگے چمن ہونا پریشان مالی، کوکب گنچا سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خسو خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل بر انداز ہے خون شہدا کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عتابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے. یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اقبال جو ہے وہ امت مسلمہ کی جو بدتر صورتحال ہے اس کو دیکھ کر پریشان، وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جو آج کی ابتر صورتحال ہے نا اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے. بے شک یہ چمن جو ہے وہ اجڑا ہوا ہے. تو کوکب کہتے ہیں ستارہ کو، خس و خشاک کہتے ہیں گھاس پھوس کو، اور گل بر انداز پھول برسانا، انابی جو ہے وہ سرخ، اور افق جو ہے نا افق تابی یعنی کہ افق کو روشن کرنے والا.
تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تاہم جلد ہی اس میں بہار آنے والی ہے، اب یہ چمن گھاس پھوس اور غیر ضروری اشیاء سے پاک ہونے والا ہے، یعنی کہ خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستہ خالی، یعنی کہ بہار آنے والی ہے۔ اور شہداء کے لہو کی سرخی، یعنی کہ گل بر انداز ہے خون شہداء کی لالی، شہداء کے جو لہو کی سرخی اب یہاں پھول بکھیر رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ذرا غور سے دیکھ رنگ گردوں کا، یعنی کہ آسمان کا رنگ جو دیکھ، وہ اب جو ہے وہ عتابی ہے، سرخ ہے، جو کہ سبات کی علامت ہے کہ اندھیری شب کے بعد سویرا بھی نمودار ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ طلوع آفتاب کے آثار پیدا ہونے لگے، یعنی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اس کا جو ہماری ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر، اس میں وہ کہتا ہے کہ ان دس اسٹینزا پوئٹ سیز that let the sorry plight of the garden upset، یعنی کہ اس کی جو ہے نا وہ تکلیف جو ہے وہ گارڈن کی، سوری پلائٹ آف دا گارڈن اپسٹ دا گارڈنر، یعنی کہ گارڈن کی جو حالت ہے بہت ہی جو اپسٹ ہے، ابتر ہے اس باغ کی، یعنی کہ جو اسلام کے اندر، جو اسلام کا دین اسلام کا جو پودا ہے، درخت ہے، شجر ہے، اس کی جو حالت ہے نا مسلمانوں کی اس وقت بہت ابتر ہے۔ تو اٹ مینس دیٹ دا مسلم جو ہے نا وہ مسلمس نیشن شوڈ ناٹ بی ورڈ بائی سینگ دا پیٹیبل کنڈیشن آف دا مسلم، مسلمان قوم کو جو ہے نا ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اپنے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ نو ڈاؤٹ دس گارڈن از ڈسٹرائڈ اینڈ جو ہے وہ ڈیزولیٹڈ بائی ڈیزولیٹڈ، یعنی کہ بلا شبہ مسلمان اب تباہ ہو چکے ہیں، بٹ ویری سون دیر وڈ بی اسپرنگ ان ایوری ویئر، ہر جگہ بہار ہوگی، مسلم وڈ بی سکسیزفل فار سون، کیونکہ جلد ہی اٹس برانچز ول بی گے ود برڈس لائک اسٹارز آف لائٹ، یعنی کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ ضرور چمکیں گی، اور اس کے جو اسلام کی جو ہے نا وہ ضرور جو ہے وہ ترویج ہوگی اشاعت اسلام کی۔ تو ویڈز اینڈ بریمبلز ول بی سویپٹ آؤٹ آف دا گارڈن، یعنی کہ وہ کھلیں گی، وہ بہار بھی آئے گی، باغ بھی کھلیں گے، ود دا بروم، یعنی کہ وہاں ہر طرف کونپلیں بھی ہوں گی، یعنی کہ مسلمان اور اسلام دونوں ترقی کریں گے۔ ناؤ دس لان از گوئنگ ٹو بی فریڈ آف ویڈز اینڈ unnecessary تھنگز، یعنی کہ اب یہ باغ جو ہے وہ ضرور پاک ہوگا۔ اٹ مینس کہ یہاں پر جو اسلام کے ساتھ جو بہت ہی مسلمانوں کے ساتھ جو نازیبا سلوک ہو رہا ہے، جو قومیں مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یقیناً وہ بہت جلد جو ہے وہ ان سے چھٹکارا پا لیں گی مسلم نیشن جو ہے۔ The withered leaves and weeds will pass, that the blood of martyrs would be fruitful، یعنی کہ جو مارٹائرز جو شہداء کا جو خون ہے وہ ضرور رنگ لائے گا، اینڈ از ناؤ spreading flowers، پھول کھلیں گے۔ just notice that the color of the sky is rapidly turning purple، یعنی کہ آسمان کا جو کلر ہے وہ پرپل ہو رہا ہے۔ تو horizon signals the birth of the new sun about to rise، یعنی کہ that is the signal، افق جو ہے وہ سگنل دے رہا ہے، وہ نشاندہی کر رہا ہے۔ دا برتھ آف دا نیو سن، یعنی کہ نیا سورج نکلے گا، ایک نئی صبح ہوگی جس کے اندر مسلمان جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دس از دا سائن دیٹ ڈان ول اپیئر، یعنی کہ صبح ضرور روشن ہوگی، ول اپیئر آفٹر دا ڈارک نائٹ، ہمیشہ ہر اندھیرے کے بعد صبح کی روشنی ہوتی ہے۔ تو آبویسلی دیز سائنز آف سن رائز آر بگننگ ٹو دا ایمرج، یعنی کہ ایک نیا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ تو یہ ہمارا 26 والا پیسج ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے 27 والا پیسج، جو کہ امت گلشن ہستی میں ثمرچیدہ بھی ہے اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں، یعنی کہ ثمرچیدہ کہتے ہیں پھلوں سے لدی ہوئی، محروم جو ہے وہ ثمر بھی ہیں، یعنی کہ ایسی امتیں بھی ہیں دنیا میں، ایسی نیشنز بھی، اقوام بھی ہیں جو کہ جن کے پاس جو اپنی محنت کے سبب جو ہے وہ بہت ترقی کر چکی ہیں، اور بہت ساری اقوام ایسی بھی ہیں جہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ تباہی چھائی ہوئی ہے۔ تو سینکڑوں نقل ہیں، کاہیدہ بھی بالیدہ بھی۔ کاہیدہ کہتے ہیں سوکھے ہوئے پھول، اور بالیدہ کہتے ہیں سرسبز، اور سینکڑوں یعنی کہ بہت ساری، یعنی کہ پھولوں سے مراد یہاں پہ اقوام ہی ہے کہ بہت ساری اقوام کامیاب ہیں اور کچھ ناکام ہیں۔ سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں، اور سینکڑوں پھول تو ایسے ہیں، یعنی کہ اسلام کے پیروکار ایسے ہیں جو بھی چھپے ہوئے ہیں، جو نظر نہیں آ رہے۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں نقل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ یہاں پر جو ہے نا اس کائنات میں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں بے شمار قومیں ایسی ہیں جو اپنی جدوجہد کے طفیل سرخرو ہو چکی ہیں، کچھ محرومی کا شکار ہیں،
اور یوں لگتا ہے کہ جیسے خزائن کے چمن کا مقدر ہے۔ تو زندگی کے ایک باغ کی مانند ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی اس میں بعض مرجھائے ہوئے پھول ہیں اور جبکہ کچھ درخت شاداب اور سرسبز نظر آتے ہیں، اور یہی نہیں کہ بھی سینکڑوں درخت، یعنی کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھی اسلام جو ہے نا سینکڑوں درخت ہیں جو کہ ابھی باغ کے بطن میں پوشیدہ ہیں، زمین میں پوشیدہ ہیں، یعنی کہ وہ نکلنے کا انتظار کریں، لیکن ان سب کے مقابلے میں شجر اسلام پھلنے پھولنے کے حوالے سے مثالی حیثیت کا عامل ہے، کیوں نہ ہو جبکہ صدیوں کا یہ کاوش کا ثمر ہے۔ تو اب ہم اس کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن میں دیکھیں اسٹینزا نمبر 27 میں poet says that life's garden there are nations who gathered and enjoyed fruits for which، یعنی کہ بہت ساری اقوام ایسی ہیں جنہوں نے جو اکٹھی ہوئی enjoyed fruits for which they struggled، انہوں نے جن کے لیے کوشش کی ان کو وہ ملا بھی۔ there are also the nations who are still suffering، جو بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، and an early autumn destroyed their جو ہے وہ their garden، اور خزاں نے ان کے جو ہے وہ گارڈن کو تباہ کر دیا ہے۔ nothing and longed in vain and remaining fruits were destroyed by autumn، یعنی کہ وہ کچھ بھی نہیں بچا، and longed in vain، ان کی ساری جو خواہشات ہیں وہ بے فضول ہیں، and remaining fruits were destroyed by autumn، جو کچھ باقی بچا ہے وہ autumn نے خزاں نے تباہ کر دیا ہے۔ تو there are countless plants which wither، بہت سارے بے شمار پلانٹس ہیں جو مرجھا گئے ہیں، but are also plants that remain evergreen، جو ہمیشہ سے ہی سرسبز ہیں، یعنی کہ یہاں پر ایکچولی یہ پلانٹ سے مراد اسلام ہے، دین اسلام کے وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کی خاطر قربانی دے رہے ہیں، اور آج بھی دنیا پر اپنے جو ہے نا وہ ذہن سے، اپنی طاقت سے، اپنے جذبہ ایمانی سے آج بھی جو ہے وہ حکومت کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھی دیز آر دا پلانٹس دیٹ آر ہڈن ان دا، اور کچھ جان نثار اسلام کے ایسے ہیں جو ابھی بھی جو ہے وہ تیار ہیں، یعنی کہ ارتھ وارمز اینڈ تھاؤزنڈز آر ویٹنگ اسٹل ویٹنگ فار دیئر برتھ، یعنی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی ضرورت پیش آئے، وہ اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیں، اپنی جان نثار کر دیں، ان کے اندر اثار اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ تو اسلام از سچ اے ٹری دیٹ از کلٹیویٹڈ ود گریٹ کیئر، وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ جس کی آبیاری کی گئی، اور اس فروٹس ہیز اچیوڈ ود سینچریز آف کیئرفل گارڈننگ ود پیور لو آف اللہ، یعنی کہ اللہ کی محبت، خالص محبت کے ساتھ جو ہے نا اس کی آبیاری کی گئی، اس باغ کی، اسلام ایسا باغ کی مانند ہے۔ تو اٹ از دا فروٹ آف دا سینچریز آف ایفرٹ، بہت صدیوں کی کوششوں کا یہ ثمر ہے۔ تو اس کے بعد اسٹینزا نمبر 28 ہے وہ، جس میں وہ کہتا ہے پاک ہے گردے وطن سے سر دامہ تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر میں کنان تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیرے کے بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ جی یہاں پر جو ہے نا وہ کہتا ہے اقبال جو ہے وہ کہتا ہے یہاں وطنیت کا تصور دیتا ہے، جس میں اقبال کہتے ہیں کہ بھی مسلمان جو ہے نا وہ وطنیت کے تصور سے، پیٹریوٹزم جو ہے وہ، پیشن آف پیٹریوٹزم جو ہے از فری، دا مسلم آف ٹوڈے از دا فری آف دا پیشن آف پیٹریوٹزم، یعنی کہ پیٹریوٹزم کا تصور جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے۔ مسلمان اس کے لیے ہر وہ جگہ جو ہے وہ اس کا وطن ہے جہاں پر اس نے اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اور وہ جہاں بھی جائے گا وہ اس کا وطن ہے، کیونکہ وہ اس کا مقصد دنیا میں آنا اسلام کا اور خدا کے دین کا پرچار کرنا ہے، اور خدا کے بارے میں بتانا ہے لوگوں کو کہ بھی دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اس کے رسول کی محبت کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھی مسلمان جو ہے وہ اس کا کوئی وطن نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے ایسے جذبے سے، بلکہ جیسے مصر، وہ اس کی مثال تو اس یوسف کی مانند ہے جس نے مصر کو بھی کنان کا درجہ دیا، یعنی کہ اس نے یہ نہیں جانا کہ میرا یہ وطن کنان میرا وطن نہیں ہے تو اس لیے میں اس میں کیوں اپنے دین کا پرچار کروں، بلکہ اس نے اس کو بھی کنان کا درجہ دے دیا۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی مسلمانوں کا قافلہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، جی مسلمانوں کا جو قافلہ ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ رواں دوا رہے گا ہمیشہ منزل کی جانب، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی انسان جو ہے وہ، مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے نو کے ساز و سامان سے بے نیاز رکھا ہے انسان نے اپنے آپ کو، کیونکہ اس کا مقصد دنیا کا سامان اکٹھا نہیں کرنا، دنیا کی زمین کو اپنی جاگیر بنانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف
روئے زمین پر خدا کے پیغام کو پہنچانا تھا. اس لیے وہ کہتا ہے نقل شمع استی درویش و دریشہ تو عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو. یعنی کہ اے مسلمان تیری مثال تو ایک ایسی موم بتی کی طرح ہے جس میں دھاگا ایک رشتے کی مانند شعلے میں دوڑتا ہے. لہٰذا تیرے فکر و خیال کا عکس بھی اسی طرح دل انسان میں سوز اور تپش پیدا کرے گا. جی اس کی ہم ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ ہیئر دا پوئٹ ٹیلس اس اباؤٹ دا سوئل آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, اس کی اپنی وطن کی مٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اٹ مینس دیٹ یور ہارٹ از فری فرام دا کنسیپٹ آف پیٹریٹزم. تمہارا انسان مسلمان کا دل جو ہے وہ پیٹریٹزم کے جذبے سے پاک ہے. سو سچ از دا کیس آف یوسف. یوسف کا کیس بھی ہے فار ہوم ایون دا لینڈ آف ایجپٹ, جس کے لیے جو مصر کی سرزمین از کینان, وہی کینان کی مانند تھی. یور گارمنٹس آر ناٹ سوئلڈ بائی دا ڈسٹ آف اینی سنگل نیٹو لینڈ. یعنی کہ تمہاری جو محبت ہے وہ کسی بھی ایک سرزمین کے لیے نہیں ہے کہ بھی تم اپنی وطن سے محبت کرتے ہو اور اسی کی مٹی تمہیں پسند ہے. بٹ مسلم ڈز ناٹ ہیو ہز اون ہوم لینڈ. مسلمانوں کا اپنا کوئی وطن نہیں ہے. سو دا کاروان کین نیور ڈسپرس. لہٰذا یہ کاروان یعنی کہ اسلام کو پھیلانے کا عمل کبھی بھی نہیں رکے گا. نیور ڈسپرس, کبھی نہیں پھیلے گا. بیکاز ہی ہیز فریڈ ہمسیلف فرام دا کنسیپٹ آف پیٹریٹزم. اس نے اپنے آپ کو وطنیت کا تصور نہیں دیا, کیونکہ اس کا جو مقصد ہے, اس کا جو پرپس ہے دنیا میں آنے کا, اس نے خدا کے دین کا پرچار کرنا, اس کو پھیلانا ہے, چاہے اس کے لیے اس کو کہیں بھی جانا پڑے. تو مسلمز آر سچ اے ٹری وچ سپریڈ اٹس برائٹنس لائک اٹس برانچز. یعنی کہ ایک ایسا درخت کی مانند ہے جو کہ اپنی شاخوں کو پھیلاتا ہے بغیر کسی مقصد کے کہ کدھر کو جا رہی ہیں. لیکن بالکل اسی طرح مسلمان جو ہے وہ اپنی روشنی, جو دین اسلام کی روشنی, اس کو بھی پھیلاتا ہے. تو مسلم تھاٹس آر فلیمز. مسلمانوں کے جو خیالات ہیں وہ ایسے شعلے کی طرح ہیں. دیٹ ڈسپیل اور ریموو. ڈسپیل کا مطلب میننگ ریموو ہوتا ہے. ڈسپیل اور ریموو ٹمارو شیڈز. یعنی کہ جو ان کا جو مسلمانوں کے جو خیالات ہیں وہ ایک ایسے شعلے کی طرح ہیں جو ختم کر دیں گے ٹمارو شیڈز, جو آنے والے جو سایہ ہے, جو تاریکی یا اندھیرا ہے, اس کو ختم کر کے اینڈ میک دم برائٹ, اور اس کو وہ روشن کر دیں گے. یہ اس کا اسٹینزا نمبر 28 ہے. اس کے بعد ہم اسٹینزا نمبر 29 پڑھیں گے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یعنی کہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بھی مسلمانوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھی ایران کے شکست ہونے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھی شکست ہو جائے گی, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ مثال دیتے ہیں کہ بھی جو میخانہ ہے, جو نشہ شراب میں ہوتا ہے, وہ نہ کہ اس کے پیمانے میں ہوتا ہے, اس کا جو برتن ہے اس میں نہیں ہوتا کہ اس کو کتنا پیمانے کو بھرا جاتا ہے یا کم رکھا جاتا ہے, بلکہ نشہ تو اس کے شراب میں ہے. تو ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے. اب یورش تاتار جو ہے, یہاں پر تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا اس پہ جو تاتاریوں کا جو فتنہ تھا, اس کے وطنیت کے تصور کو بھی یہاں پہ وہ کہتے ہیں. اور پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ بالفرض سلطنت ایران کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اسلام اور مسلمان ختم ہو کر رہ جائیں گے, بلکہ اس کی مثال شراب کا نشہ ہے. اچھا, اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ حقیقت تاتاریوں کے حملوں سے بھی کھل جاتی ہے کہ ایک زمانے میں انہوں نے بغداد اور کئی دوسرے ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, لیکن پھر یہی تاتاری مغل اور ترکوں کے روم میں ایشیا, افریقہ اور یورپ میں اسلام کے علمبردار بھی بن گئے. تو جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے کہ سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے تیری ذات ہی بنیادی حیثیت کی حامل ہے. یعنی خود جو انسان مسلمان ہے اس کی ذات وہ ایک پیکر ہے سچائی کا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی اتنا پختہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہ جو عصر نو ہے یہ تو ایک اندھیری رات کی طرح, اور اس میں جو ستارہ کی طرح جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. یعنی کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے, دھندلا سا ستارہ تو ہے. یعنی کہ مسلمان کو یہاں پر اسلام کو اور مسلمان کو بتایا گیا ہے کہ بھی یہ سہارا ہے. اچھا جی, یہاں پر ایکسپلینیشن نمبر 29 میں وہ بتاتے ہیں, اسٹینزا نمبر 29 میں, اقبال ایڈریسز ٹو دا مسلمز دیٹ اف ایران وینٹ ان ٹو ڈکلائن. اگر ایران کو شکست ہو گئی تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اسلام اینڈ مسلم شوڈ بی اینڈڈ, کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. دیر ہی گیوز دا ایگزامپل آف دا وائن.
एग्जाम्पल भी देता है वाइन की, विच हैज़ लिटल और नो रिलेशनशिप टू द स्केल, पैमाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये नहीं है कि भी अगर ईरान जो है वो मुस्लिम मुल्क है और उसको शिकस्त हो गई है तो बाकी मुसलमान और दीन इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो कहता है गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ तातार्स द काबा गॉट इट्स केयर टेकर्स, क्योंकि जो लोग कल इस्लाम के दुश्मन थे वही लोग बाद में इस्लाम के जो है वो पासबान भी बन गए। इसी तरह जो काबे के बुत खाने सनम खाने में जो सनम खानों की रखवाले थे वही कल को काबे के मतवल्ली भी बन गए। तो ये चीज़ें जो है वो ये अल्लाह के हाथ में है, यानी कि अल्लाह ने मुसलमानों को जो शर्फ देना है और जो इज़्ज़त देनी है वो इसी में से देनी, क्योंकि इस्लाम दीन ही ऐसा है। तो काबा गॉट इट्स केयर टेकर्स फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ आइडोलेट्री, यानी कि बुत खाने से ही उनके केयर टेकर्स को अल्लाह ने भेज दिया। तो बार्क ऑफ द ट्रूथ इज लॉन्च्ड ऑन द सी ऑफ दिस टाइम, यानी कि वो कहता है कि भी बार कहते हैं कश्ती को, ऑफ ट्रूथ यानी कि सच की जो कश्ती है, इज लॉन्च्ड ऑन द सी ऑफ दिस टाइम, इस ज़माने में जो है ना वो एक सहारा है दुनिया का जो समंदर है इस वक्त, यानी कि जो बुराई का जो समंदर है उसमें एक बहुत बड़ा सहारा है। तो इन द डार्कनेस ऑफ द न्यू एज द फेंट ग्लेमर ऑफ योर स्टार, वो कहता है जो धुंधला सा सितारा है कम्स थ्रू, वो ज़रूर चमकेगा। अच्छा, जिसके बाद स्टैंजा नंबर 30 है, तो वो कहता है जो हंगामा बपा यूरिश बलगारी का, गाफिलों के लिए पैगाम है बेदारी का, तू समझता है ये माल है दिल आज़ारी, ये सामा है दिल आज़ारी का, इम्तहान है तेरे इसार का खुददारी का, क्यों हरासा है सहील फर्स अदा से, नूर हक बुझ ना सकेगा नफ्स अदा से। जी, ये स्टैंजा नंबर जो 30 है इसमें वो यूरिश बल्गारी जो है ना, बल्गारिया का फितना है, और ये जो सहेल फर्स है ये घोड़े की हिनहनाहट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो तुर्कों पर जो बल्गारिया के असाकर ने जो बल्गारिया पर जो यलगार कर रखी है, वो तुम लोगों के लिए जो गफलत की नींद सो रहे हैं, मुसलमानों को यहाँ जगाया जा रहा है कि भी जो तुम लोगों पर हमला हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया है, ये तुम्हारी दिल आज़ारी चाहता है, तुमने जो कुर्बानियाँ दी हैं अल्लाह वो भूल गया है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि भी तुम लोगों को बेदार करने के लिए अल्लाह ने एक तुम्हें झंझोड़ने के लिए जो है ना वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी गफलत की नींद से जगाने के लिए ये सब कुछ किया। तो तेरा ख्याल है कि इन हमलों के बायस अगर तेरी दिल आज़ारी मकसूद है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते हैं ये दरअसल तेरे एसार और खुददारी का इम्तिहान है। तो वो कहता है कि ना जाने तो दुश्मनों के घोड़ों की हिनहनाहट से खौफजदा क्यों है, सहील फर्स जो है ना वो हिनहनाहट है उसके घोड़ों की। तो वो कहता है कि ज़रा बनज़र गायर देखे तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि दुश्मनों की फूंकों से हक का चिराग नहीं बुझ सकता, यानी कि दुश्मन जितना मर्जी चाहे वो आप पर वार नहीं कर सकते अगर खुदा ना चाहे। तो स्टैंजा नंबर 30 जो है यहाँ पर इकबाल, मैं इसके एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। इकबाल रिमाइंड्स अबाउट द इन्वेजन ऑफ बल्गारिया, द इन्वेजन ऑफ तुर्क्स बाय द बल्गारियन सोल्जर्स इज अ जो क्या एक वेक अप कॉल, ये एक बेदारी की एक कॉल थी फॉर यू पीपल, अल्लाह की तरफ से तुम लोगों पर, कि हु आर स्लीपिंग इन द स्लीप ऑफ नेग्लिजेंस, गफलत की नींद जो सोए हुए थे लोग उनके लिए। तो डू यू थिंक दैट दीज अटैक्स आर मेंट टू हर्ट योर फीलिंग्स, अल्लाह कहता है कि भी क्या तुम्हारे ख्याल में ये जो तुम्हारे ऊपर हमला किया गया, अटैक्स किए गए, क्या ये तुम्हारे ख्याल में तुम लोगों को दुख देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ योर सेल्फलेसनेस, तुम्हारी खुददारी और सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाने के लिए सब कुछ किया गया। इफ़ यू डोंट नो, अगर तुम नहीं जानते कि वाई यू आर गेटिंग स्केयर्ड बाय द नेइंग ऑफ एनिमीज हॉर्सेस, जो आपके दुश्मन के जो घोड़े हैं वो तुम उससे क्यों खौफजदा हो, क्यों उससे वाई आर यू स्केयर्ड गेटिंग स्केयर्ड, क्यों खौफजदा हो घोड़ों की, दुश्मनों के घोड़ों की हिनहनाहट से। इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर तुम गौर से देखो तो यू विल नो, तुम जान जाओगे फॉर योर सेल्फ दैट द लाइट ऑफ ट्रूथ, के सच जो है वो कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द हाउल्स ऑफ ब्लोज ऑफ द एनिमीज, कि सच जो है वो कभी भी नहीं बुझता, जो है वो दुश्मन की जो फूंक है उससे कभी भी नहीं बुझ सकता, क्योंकि खुदा की ज़ात तुम्हारे साथ है, अल्लाह जो है वो तुम्हारे मुसलमानों के साथ है। इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि
جب 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 مسلمانوں نے اپنے جذبہ ایمانی کو جوش دیتے ہوئے جو خدا کی راہ میں لڑائی کی، جہاد کیا، تو اللہ نے اس کا ہر جگہ مسلمانوں کا ساتھ دیا. جی اس کے بعد نیکسٹ ہمارا اسٹینزا نمبر 31 ہے، جس کے اندر اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چشمے اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری. یعنی کہ بہت ساری اقوام جو ہے نا وہ اس وقت تیری حقیقت سے واقف نہیں ہے، تو ان سے چھپا ہوا ہے ابھی بھی، لیکن پھر بھی لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، زندہ رکھتی ہے زمان. تمہارے جذبہ ایمانی اتنی زیادہ ہے، ایمان کی طاقت اتنی زیادہ ہے جو کہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ گرماتی ہے. کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری. اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو اس دنیا کو تیری ضرورت ہے، تجھ میں جو عمل کی حرارت موجود ہے نا، وہی تو زمانے کو زندہ اور سرگرم رکھے ہوئے ہے. تو تیری خلافت و حکومت اس دنیا کے مقدر کا ستارہ ہے. خلافت کوکب ستارہ ہے، قسمت امکان ہے خلافت تیری. یعنی کہ تیری جو حکومت ہے، تو ختم ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو کر رہ جائے گی. اے مسلمان اٹھ، وقت فرصت ہی کہاں، کام ہے ابھی باقی ہیں. یعنی کہ اے مسلمان اٹھ، یعنی کہ ابھی تجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، فرصت کا وقت نہیں ہے. رب ذوالجلال نے جو تمہیں ذمہ داریاں سونپی ہیں، اس کی تکمیل تیرا فرض ہے. خدا کی وحدانیت کے کام کو بھی، نور توحید کا تمام ابھی باقی ہے. یعنی کہ خدا کی وحدانیت کا جو کام ہے، اس کو جو پرچار ہے، اس کی تکمیل ابھی باقی ہے. تو تمہیں ابھی بہت سارے کام جو ہے وہ کرنے ہیں. تو یہاں اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلم یور ریئل ورتھ از ہڈن، تمہاری اصل تو حقیقت اہمیت چھپی ہوئی ہے. پیپل ڈونٹ نو وٹ از ٹرو، لوگ نہیں جانتے کیا سچ ہے. ادروائز اٹرنل ایونٹ از دیٹ، حتیٰ کہ باقی تو کام یہ ہے کہ دیٹ دس ورلڈ نیڈس یو رائٹ ناؤ. اب دنیا کو تمہاری ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یورپ جو کہ مسلمانوں کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کو، قرآن کو پڑھ کر جو ہے وہ آج کامیاب ہو چکے ہیں. تو یہاں پر جگا رہے ہیں اقبال جو ہے وہ ان کو ان کی اہمیت یاد دلا رہے ہیں کہ مسلمان کتنی بڑی چیز ہے. اور اس کے جذبہ ایمانی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہیٹ آف یور ایکشن، تمہارے جذبہ ایمانی کی جو حرارت ہے، دیٹ ایگزسٹ ان یو، جو تمہارے اندر موجود ہے، کیپ دا ورلڈ الائیو اینڈ ایکٹیو، وہ دنیا کو زندہ رکھتی ہے. یعنی کہ دنیا کے لیے کافی ہے، تو کیا تم اپنے لیے کافی نہیں ہو سکتے؟ تو یور خلافت اینڈ رولنگ پاور، تمہاری جو خلافت اور رولنگ پاور ہے، آر دا اسٹار آف دس ورلڈز ڈیسٹنی، یعنی کہ اس دنیا کی جو منزل ہے اس کا ستارہ ہے. او مسلم گیٹ اپ اینڈ بی ایکٹیو، او مسلمان کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، بی ایکٹیو بیکاز دیر از نو ٹائم ٹو سلیپ ان ساؤنڈ سلمبر، غفلت کی نیند سونے کا وقت نہیں ہے. دیر از نو ٹائم ٹو ریلیکس، اٹ از دا ڈیوٹی ٹو فلفل دا رسپانسبلٹی، یہ وہ وقت ہے جو کہ ضروری ہے ٹو فلفل دا رسپانسبلٹی، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، دیٹ گاڈ ہیز انٹرسٹڈ ٹو یو، جو خدا نے تمہیں سونپی ہے، اینڈ ٹو اسپریڈ دا لائٹ آف اسلام، اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے میں ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ کو اردو میں ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن پھر بھی آپ کوشش کر رہی ہوں کہ اس طرح اس کو جلدی سے آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا. جی اس میں جو ہے نا یہ جو اسٹینزا نمبر 32 ہے، اس میں وہ کہتا ہے رخت بردوش سے صاحباں کندھے میں اٹھائے ہوئے، چمنستان کہتے ہیں باغ، تنگ مایا کہتے ہیں بے مایا. اچھا جی یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بھی مثل بو، یعنی کہ تیری مثال اس جو ہے وہ خوشبو کی مانند ہے جو غنچے میں محبوس ہے یعنی کہ بند ہے. رخت بردوش یعنی کہ صاحبہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے باغ کی طرح، وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے لازم ہے کہ اس قید سے رہا ہو کر گلستان کے ہوا کے کاندھے پر سوار رخت سفر باندھ کر سارے عالم میں پھیل جا. یعنی کہ تو اس غنچے میں بند ہے ابھی، جس کی ابھی خوشبو بھی اندر بند ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں نہیں بلکہ تم ہوا پہ سوار ہو جاؤ، یعنی کہ اتنے زیادہ دنیا میں پھیل جاؤ کہ ہر جگہ تم اپنے دین کا پرچار کر سکو، اسلام کو پھیلا سکو. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بذات اور بے مال و منال ہے
تو ایسی صلاحیت پیدا کر کے ذرے سے بیاں باں میں تبدیل ہو جا، یعنی کہ تو ذرہ ہے تو بیاں باں بن جا. تو ذرہ کیا ہے؟ صحرا میں تبدیل ہو جا، بہت ہی زیادہ پھیل جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا. یعنی کہ اور اگر دریا کی موج کے نغمے کے مماثل ہے، یعنی کہ دریا کی موج ہے نا اگر تو سمندر کی حیثیت اختیار کر جا اور اس سمندر میں طوفان بن جا، تاکہ آنے والے جو تمہاری طاقت اتنی ہو کہ تمہارے سامنے کوئی بھی موج رک نہ سکے، اس لیے تم طوفان کا سامنا کر دے اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے. جی اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو بذات اور بے مال، جی وہ کہتا ہے کہ اگر دریا کی موج کے نغمے کے مماثل ہے تو اس حیثیت کو ترک کر کے طوفان میں ہنگامے میں شکل اختیار کر لے، اور تجھ میں جو عشق حقیقی کی قوت موجود ہے، قوت عشق حقیقی، تو وہ کہتا ہے اس کی وساطت سے تم دنیا کی ہر ادنا شے کو اعلیٰ کر دے، بلند کر دے، اور اس تاریک زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی روشنی سے اجالا کر دے.